کہ پاکستان کو جنوبی کورین ماڈل کی ضرورت ہے. یا جنوبی کورین ماڈل کیا ہے؟ سوٹی. جنوبی کورین ماڈل یہ ہے کہ پاکستان میں پہلا مارشل لاء 1958 میں لگا تھا. جنوبی کوریا میں جنرل پارک چنگ ہی نے 1960 میں مارشل لاء لگایا تھا. اس وقت جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی، وہ جو پر کیپٹا انکم جس کو کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کی فی کس آمدنی سے آدھی تھی. اور جنوبی کوریا میں ناخواندگی الٹریسی پاکستان سے دگنی تھی. پارک چنگ ہی نے کیا کام کیا؟ پارک چنگ ہی نے اپنے فوجیوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ بلیک بورڈ ہے، یہ چوک ہے، جاؤ جا کے دیہات میں لوگوں کو تعلیم دو. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، 1960 میں مارشل لاء لگا تھا. 1980 میں 20 برس سے کم عرصے میں کوریا نے جاپان کو اسٹیل پروڈکشن میں پیچھے چھوڑ دیا. دنیا کا نمبر 1 اسٹیل پروڈیوسر از ساؤتھ کوریا. 1984 میں جنوبی کوریا نے جاپان کو شپ بلڈنگ میں پیچھے چھوڑ دیا. دی بگیسٹ شپ بلڈنگ کنٹری ان دا ورلڈ از ساؤتھ کوریا. یہ سب کیوں ہوا؟ تعلیم کی بنیاد. تعلیم کی بنیاد پر ہوا. اور پارک چنگ ہی نے جو جنوبی کوریا میں جاگیرداری تھی اس کو ابالش کیا. سر ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اور جاپان اگینسٹ لڑا تھا، اور اس کے بعد ان کو ہیروشیما پہ دو بامز جاپان پہ گرانے کے بعد فوجیں بھی ان کی سلب ہوئیں، مگر انہوں نے ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، وہ تعلیم تھی. اور جاپان نے تعلیم کے زور پہ اپ سائڈ ڈاؤن ترقی کی. عارفہ، تم نے مجھے بہت ساری تاریخ یاد دلا دی. آج میں اپنے ناظرین کو وہ تاریخ بتا دیتا ہوں. جی سر. پہلے تو میں جنوبی کوریا کی کہانی مکمل کر دوں کہ آج پاکستان کی اوسط آمدنی کیا ہے؟ 1000 پر کیپٹا. بنگلہ دیش کی 2000. 1200 ہے، 1200-1400 قریب ہے. 1200. 1012. کوریا کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ $45,000. That is better than امریکہ کی، میرا خیال 53 ہے. That is better than Canada. میں ابھی 4 سال پہلے جنوبی کوریا ہو کے آیا تھا. میں نے وہاں 6 ہفتے گزارے تھے. کیا ملک بنایا ہے، کیا ملک بنایا ہے. اور ان کا ایک وار میوزیم ہے سول میں. آپ کو یاد ہے کہ 1950 سے 1953 تک 3 سال کوریا کی جنگ ہوئی تھی. وار میوزیم ہے، اس میں جنرل ڈگلس میکارتھر کا ایک قول انہوں نے گندا کر کے لگایا ہوا ہے. قول یہ تھا کہ اگر کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ملک اگلے 100 برس تک بھی پنپ نہیں سکے گا. واو. جنرل میکارتھر نے یہ کہا. جنرل میکارتھر نے کہا تھا 1953 میں. کورینز نے اس کو 20-25 سال کے عرصے میں غلط ثابت کر کے دکھا دیا. اب جاپان کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. جاپان آپ کو یاد ہے، معلوم ہوگا کہ اپنے جغرافیے کی بنا پر جاپان دنیا سے کٹا ہوا تھا، بالکل الگ تھلگ تھا، اس لیے کہ جزیرے ہیں بحر الکاہل میں، پیسیفک اوشن میں. چین میں جب قبلائی خان کی حکومت تھی، قبلائی خان کا تذکرہ مغرب میں بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ مارکو پولو نے اس کے زمانے ہی میں چین کا دورہ کیا. صحیح. قبلائی خان نے 2 بار کوشش کی جاپان پر حملہ کرنے کی. پہلی بار بندر جب بیڑا تیار ہو چکا تھا، کشتیوں کا بیڑا تیار ہو چکا تھا، تو بندرگاہ میں وہ کھڑے ہوئے تھا پورا بیڑا کہ طوفان آیا اور وہ ساری کشتیاں ڈوب گئیں. اس کے 2-3 سال کے بعد نیا بیڑا تیار کیا. وہ بیڑا روانہ ہوا، لیکن بیچ سمندر میں طوفان آیا اور وہ ساری کشتیاں غرق ہو گئیں. اس کے بعد جوتشیوں نے قبلائی خان کو مشورہ دیا کہ تم جاپان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دو. امریکہ نے جب اسٹیم شپ ایجاد کیے، دخانی جہاز، تو 1854 میں 53 یا 54 میں
امریکہ نے ایک اپنا بحری بیڑا بھیجا جسے تاریخ میں بلیک فلیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کموڈور پیری اس کے کمانڈر تھے۔ امریکہ نے اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پر جاپان کو مجبور کیا کہ جاپان باہر کی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے۔ جاپان واز فورسڈ ٹو اوپن اپ۔ اس وقت جاپان میں بدترین قسم کا جاگیرداری نظام تھا۔ جاپان کے جو جاگیردار تھے وہ شوگنز کہلاتے تھے، اور ہر شوگن کی اپنی فوج ہوا کرتی تھی، اور جو شوگن سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا شہنشاہ جاپان کا، اس کی مٹھی میں کٹ پتلی ہوتا تھا، اور اگر یہ اس کے باوجود تھا کہ شہنشاہیت کی تاریخ 2500 سال پرانی تھی۔ تو جب امریکنوں نے اپنے طاقت کے بل پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر جاپانیوں کو مجبور کیا کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، تو شوگنز نے از خود ایک اجتماع کیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہم یہ اپنی جو ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور اپنی ساری طاقت شہنشاہ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ مغرب نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں مغرب کے علوم حاصل کرنے ہیں۔ اس وقت یہ 1867 کی بات ہے، اس وقت جاپان کا جو شہنشاہ تھا وہ 12 برس کا لڑکا تھا، شہنشاہ میجی اس کا نام تھا۔ تاریخ میں وہ جو دور شروع ہوا وہ میجی ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1901 میں جاپان نے روس، جو اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، اس کو عبرتناک شکست دی۔ پورٹ آرتھر ایک روس کے جو مشرقی ساحل ہے اس پر پورٹ آرتھر پہ شکست دی۔ اس سے پہلے 1895 میں میں گیا ہوں، میں کیونکہ جاپان میں تعینات رہا ہوں تو میں وہاں گیا ہوں۔ میں نے ہتاشی جو بہت مشہور کمپنی ہے جو ہمارے ریلوے کے لیے بھی انجن بنایا کرتی تھی، ان کے میوزیم میں جا کے دیکھا تھا کہ 1899 میں جاپانیوں نے آل الیکٹرک لوکوموٹیو بنا لیا تھا۔ وہ انجن آج بھی وہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے صرف علم کی بنیاد